السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج کا ٹاپک ہے گارڈین شپ، اور گارڈین شپ کیا ہے، گارڈین کون ہوتا ہے، یا وہ پرسن کون کون ہیں جو گارڈین مقرر کیے جا سکتے ہیں، گارڈین کے لیے کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے، اور کن کن کو کورٹ پرمٹ کرتی ہے کہ وہ گارڈین مقرر کیے جائیں، گارڈین اپوائنٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہے، اور گارڈین کو ریموو کرنے کا پروسیجر کیا ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 جس کے 4 چیپٹر ہیں اور سیکشنز 51 ہیں۔ پہلے اس کے سیکشنز 53 تھے، لیکن 2 امینڈڈ ہوئے ہیں، جس وجہ سے اب یہ 51 رہ گئے ہیں۔ اچھا، گارڈین کون ہے؟ گارڈین از اے پرسن ہو گارڈس، مطلب اس کو ہم اگر سمپل میننگ میں لیں تو گارڈین ایک ایسا شخص ہے جو گارڈ کرتا ہے، جو سپروائز کرتا ہے، جو کسٹڈین مقرر ہوتا ہے، یا دوسرے ورڈز میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ گارڈین از اے پرسن ہو از لیگلی رسپانسبل فار اے مائنر۔ بلکہ اس کو اور آسان کر لیتے ہیں، گارڈین از اے پرسن لیگلی رسپانسبل فار اے مائنر اور انکمپیٹنٹ پرسن۔ اب انکمپیٹنٹ میں کیا ہے؟ مطلب ایسا شخص جو اپنے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا، جو ابھی تک اممیچور ہے، لونیٹک ہے، یا کسی وجہ سے کوئی ڈسیبلٹی ہے اس میں، تو اس شخص کو گارڈ کرنے والا یا اس پرسن کو مانیٹر کرنے والا، اس کو ہم کہیں گے گارڈین۔ گارڈین شپ ایک ایسا ریلیشن ہے جس کے تحت آپ کسی مائنر یا کسی اممیچور شخص کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو سپروائز کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں۔ یہ اور آسان کر لیتے ہیں کہ اس کی ہم کیئر کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے گارڈین شپ۔ مطلب یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا، ریلیشن شپ ہے۔ اب مسلم پرسنل لاء یا محمدن جورسپروڈنس نے گارڈین کو ولایت کا لفظ دیا ہے، کہ ولایت بھی کہتے ہیں۔ اب گارڈین کی 3 کیٹیگریز ہیں، ولایت النکاح جس کو ہم کہہ دیتے ہیں گارڈین شپ فار دا پرپز آف میرج، اسی طرح سیکنڈ ون ہے حضانت، جس سے مراد ہے گارڈین شپ آف اے پرسن، اسپیشلی یہ چائلڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دا ورڈ حضانت، گارڈین شپ ٹو کسٹڈی آف چائلڈ۔ اور لاسٹ ون ہے جی گارڈین شپ آف پراپرٹی، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ولایت المال، ولایت المال۔ اچھا، گارڈین کا میننگ کیا ہے اینڈ ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے اس کی؟ گارڈین اکارڈنگ ٹو گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890، گارڈین مینس اے پرسن ہیونگ دا کیئر آف دا پرسن آف اے مائنر اور آف ہز پراپرٹی اور آف ہز پرسن اینڈ پراپرٹی۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ گارڈین ایک پروٹیکٹر ہے، جو پروٹیکٹ کر رہا ہے مائنر کو، اس کی پراپرٹی کو، اور اپنے رسپانسبلٹیز کو ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر
if he failed to pay his duties or responsibilities تو وہ ریموو کر دیا جائے گا. اس کے ریموول کے لیے کیا پروسیجر ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا, گارڈین کا میننگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وارڈ کیا ہوتا ہے؟ وارڈ اس پرسن کو کہتے ہیں جو گارڈین شپ کے انڈر ہوتا ہے, جو گارڈین کے انڈر ہوتا ہے. ویسے تو ہم ایک مطلب چائلڈ کو چائلڈ کہیں گے, لیکن اگر وہ کسی کی گارڈین شپ میں ہے, انڈر دا گارڈین شپ ہی, تو اس کو ہم وارڈ کا نام دیں گے. یا اور آسان کرتے ہیں تو ایوری مائنر ہو ہیز اے گارڈین, نو میٹر وٹ ٹائپ آف گارڈین ہی ہیز, دا ون اپوائنٹڈ بائی دا کورٹ انڈر گارڈینس اینڈ وارڈز ایکٹ, اور ون ہو از سیلف اپوائنٹڈ گارڈین. اب یہاں پر سیلف اپوائنٹڈ گارڈین سے مراد ہے ڈیفیکٹو گارڈین. خود سے مطلب فیکچول ہے, فیکٹ سے کلیئر ہو رہا ہے کہ بھی یہ بندہ اس کا گارڈین مقرر کیا جا سکتا ہے. اچھا, گارڈینز کی یہاں پر بھی 3 کیٹیگریز ہیں, نیچرل گارڈین, ڈی جیور گارڈین, ڈیفیکٹو گارڈین. لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ. اگر ہم نے ابھی اس کو ڈسکس کیا بعد میں سمجھنے میں مشکل ہوگی, لہٰذا میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز بتاؤں گا تاکہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں. اب ہم نے میننگ, ڈیفینیشن کو تو ڈسکس کر لیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, یا گارڈین بننے کے لیے کیپیبلٹی کیا ہونی چاہیے, یا کمپیٹنسی کیا ہونی چاہیے. تو گارڈین کے لیے فرسٹ کیپیسٹی کی اگر ہم بات کریں مسلم پرسنل لاء کے تحت, تو مسلمان ہونا لازمی ہے. دا گارڈین مسٹ بی اے مسلم. دوسرا, دا گارڈین مسٹ بی اے میجر پرسن. اچھا, میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ میجر کی ڈیفینیشن کے ساتھ آپ ذہن میں یہ لازمی رکھا کریں, میجر کے ساتھ میچور ہونا لازمی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص 18 ایئرس اٹین تو کر رہا ہوتا ہے لیکن مینٹلی وہ امیچور ہوتا ہے. لہٰذا میجر پلس میچورٹی, یہ دونوں چیزیں میجر ڈکلیئر کریں گی, ادروائز آپ نے میجر کی سینس میں نہیں جانا. اچھا, دوسری ہم نے پڑھی گارڈین مسٹ بی اے میجر پرسن. گارڈین مسٹ بی اے سین پرسن. اب سین سے عقل رکھنے والا, شعور رکھنے والا ہونا چاہیے, انسین نہیں ہونا چاہیے, بے وقوف جس کو کہتے ہیں ہم. گارڈین مسٹ بی کیپیبل ٹو پروٹیکٹ دا مائنرز پرسن اور پراپرٹی, اور وہ ذمہ دار آدمی ہونا چاہیے. کیئر لیسنس نہیں ہونی چاہیے اس میں, ریکلیسنس نہیں ہونی چاہیے, نگلیکٹ شخص نہیں ہونا چاہیے. تو کیپیسٹی میں نے آپ کو بتا دیا, میجر ہونا چاہیے, مسلم ہونا چاہیے, سین ہونا چاہیے, اور کیپیبل ٹو پروٹیکٹ دا پراپرٹی آف مائنر. اگر اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی کو دیکھ سکے یا مائنر کی دیکھ بھال کر سکے, تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے. ہی از انکمپیٹنٹ ٹو بی اے گارڈین. اب ہم دیکھتے ہیں کائنڈس آف دا گارڈینز. گارڈین فار دا پرپز آف میرج, جس کو ہم نے پڑھا تھا ولایت النکاح. گارڈین آف دا پراپرٹی, جس کو ہم نے پڑھا تھا ولایت المال. گارڈین آف پرسن, حضانت. یہ 3 بیسک کائنڈس ہیں گارڈین کی. ہم فرسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, گارڈین فار دا پرپز آف میرج. گارڈین فار دا پرپز آف میرج, یا اس کو ہم میٹریمونیل گارڈین شپ بھی کہہ سکتے ہیں, یا گارڈین شپ فار دا پرپز آف میرج از الاؤڈ بیکاز آف نیسیسٹی.
پہلی بات تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھ لینی چاہیے کہ یہ گارڈین شپ آن دا بیسس آف نیسیسٹی ہے، اور اس گارڈین شپ میں فادر اینڈ گرینڈ فادر ان دونوں کو ہی گارڈین سمجھا جائے گا یا تصور کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں مائنر کے زندگی کا فیصلہ ہے، میرج ڈسکس کی جائے گی یہاں پر۔ اب اگر گارڈین فادر ہے تو اس نتیجہ میں کوئی میرج کانٹریکٹ کیا گیا تو وہ ویلڈ سمجھا جائے گا، ایون دا پارٹیز آر مائنر، کیونکہ جیسے ہی مطلب لوگ پرانے وقتوں میں نکاح کر دیتے تھے یا منگنی کی رسم جیسے ہوئی پڑی آج کل، منگنی کر دیے جی ہاں یہ فلاں اگر کنڈیشن فلفل ہو جائے گی تو ہم ان کا مطلب پراپر ان کا نکاح کر دیں گے۔ تو یہ پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا کہ بھی میرج کر دی جاتی تھی۔ تو فادر اینڈ گرینڈ فادر جو ان سے ہیں ایلیجیبل ہوں گے۔ ہاں اگر فادر نہیں ہے، گرینڈ فادر نہیں ہے اور کوئی اور اپوائنٹ ہے تو وہ میرج کے لیے انسسٹ بھی نہیں کر سکتا، اور میرج کانٹریکٹ کے لیے اگر وہ گارڈین مقرر کیا گیا ہے یا مقرر ہوا ہے تو وہ اس صورت میں کیا ہوا میرج کانٹریکٹ کسی بھی وقت انلڈ ہو سکتا ہے یا کینسلڈ ہو سکتا ہے۔ یہ فادر اینڈ گرینڈ فادر کا کنسیپٹ جو تھا، اب اس میں کنٹراڈکشن آ رہی ہے ہمارے اسکولز میں یا ہمارے اماموں میں یا ہمارے فقہ میں۔ کیسے کہ امام مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ فار دا پرپز آف میرج کے لیے اگر کوئی گارڈین مقرر کیا جائے گا تو وہ جسٹ فادر ہوگا، اس نے گرینڈ فادر کو ڈسکس نہیں کیا۔ اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ دا رائٹ آف دا گرینڈ فادر بائی گیونگ این ایکسٹینڈیڈ اپلیکیشن ٹو دا ورڈز آف دیٹ ٹیکسٹ، مطلب امام شافعی کہتے ہیں کہ گرینڈ فادر کے پاس بھی یہ حق ہے۔ اب بات آ جاتی ہے امام ابو حنیفہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پریزنٹ لا کو فالو اپ کرنا ہے۔ اب لا کہتا ہے کہ کوئی اگر فادر نہیں ہے تو گرینڈ فادر، اگر گرینڈ فادر نہیں ہے تو کوئی اور ریلیٹیو بھی اس میرج کانٹریکٹ کے لیے گارڈین مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو لا کی پالیسیز کو امام حنفی فالو اپ کر رہے ہیں، اور ہم نے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت گارڈین کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے ایون فادر اور گرینڈ فادر انہوں نے کانٹریکٹ میرج جو کیا ہے اپنے وارڈ کا، اس میں ان کا اپنا اگر بینیفٹ نظر آ گیا کہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے تو بھی یہ میرج کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا، ریووک ہو جائے گا۔ گارڈین آف پراپرٹی سے مراد ہے کہ کسی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گارڈین مقرر کیا جائے گا۔ وہ پراپرٹی موویبل بھی ہو سکتی ہے، اموویبل بھی ہو سکتی ہے۔ تو پراپرٹی کے لیے ورڈ مال کا استعمال کیا گیا ہے مسلم پرسنل لاء میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گارڈین آف پراپرٹی سے مراد ہے ولایت المال۔ تو اس کے لیے جو گارڈین مقرر کیا جائے گا سب سے پہلے اس کا بھی یہی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ بینیفٹس کے لیے تو نہیں، ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی پرسن کے لیے گارڈین یا پراپرٹی کے لیے گارڈین مقرر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نیچرل گارڈین اویلیبل ہے، اگر تو وہ ہے ڈیفینیٹلی وہی گارڈین بنیں گے۔ اگر وہ نہیں ہے
تو پھر ہم نے دوسری کنڈیشن یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ڈی فیکٹو مطلب فیکٹس کے مطابق ایکچول گارڈین مطلب نیچرل اگر اویلیبل نہیں ہیں تو ڈی فیکٹو گارڈین کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اویلیبل ہیں. اگر وہ بھی نہیں، اس میں بھی دو کنڈیشنز ہیں، اویلیبل ہیں لیکن کیئرلیس ہیں یا مطلب irresponsible ہیں، تو پھر ان کو اگنور کر دیا جائے گا. پھر بات آ جائے گی ڈی جیور کی طرف، مطلب لیگلی لا کی طرف آ جائے گی بات کہ پہلی تو ہم نے کنڈیشن پڑھی کہ نیچرل گارڈین، فرسٹ آف آل نیچرل گارڈین کا ہونا لازمی ہے جس میں بلڈ ریلیشن آ جاتے ہیں. دوسرا ڈی فیکٹو گارڈین، مطلب فیکٹس کیا کہتے ہیں کہ کون سا ریلیٹیو زیادہ قریبی ہے اور رسپانسیبل بھی ہے، اس کو اپوائنٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں مل رہا، ان کا آپس میں کنفلکٹ ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو پھر تھرڈ کنڈیشن دیکھی جائے گی ڈی جیور، جس کو ہم لیگلی کہیں گے. کورٹ سیٹسفائیڈ ہوگی کہ فلاں شخص گارڈین ہونا چاہیے، تو اس کو پھر اپوائنٹ کر لیا جائے گا گارڈین آف پراپرٹی آف دا مائنر. اب ہے جی گارڈین آف پرسن، جس کو ہم حضانت بھی کہتے ہیں. گارڈین شپ آف پرسن، اس کے لیے بھی ہم نے دیکھنا ہے کون کون شخص ایلیجیبل ہے یا کیپیبل ہے گارڈین بننے کے لیے. اب ہم ان تینوں کی گارڈین شپ فار دا پرپز آف میرج، گارڈین آف پراپرٹی، گارڈین آف پرسن، ان تینوں کے لیے دیکھیں گے کون شخص کون لوگ انٹائٹل ہیں گارڈین مقرر ہونے کے لیے. ان کی کچھ ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لکھ لیں اور لکھ کر اسٹڈی کریں. کوئی کنسیپٹ اگر کلیئر نہ ہو، میں اویلیبل ہوں، یو کین آسک ایٹ اینی ٹائم. تو اب ہم ڈسکس کریں گے جی پرسنز انٹائٹلڈ ٹو ایکٹ ایز گارڈین آف پرسن اینڈ پراپرٹی آف مائنر. اب یہاں پر آگے سے پرسن انٹائٹلڈ ٹو ایکٹ ایز گارڈین آف پرسن، وہ کون لوگ ہیں جی جو ان سے پرسن کے لیے گارڈین کے حقدار بن سکتے ہیں. The right of guardianship of a person of a male child under 7 years of age and that of a female child under the age of puberty primarily belongs to the following. مطلب کہ اگر میل ہے یا بوائے ہے 7 ایئرس اور اگر فیمیل ہے مائنر، تو اس کی ایج آف پبرٹی تک گارڈین شپ مل سکتی ہے. اب ان کی گارڈین شپ کے لیے کون کون لوگ ہیں؟ فرسٹ ون از مدر، سیکنڈ ون از مدرس یا گرینڈ مدر کہہ لیں، ہاؤ ہائی سو ایور. فادرس مدر، ہاؤ ہائی سو ایور. فل سسٹر. اچھا، یہاں پر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو 7 سال یا ایج آف پبرٹی کی ایک ریسٹرکشن رکھی ہے، اس کے لیے فیمیلز کو ہی اپوائنٹ کیوں کیا گیا؟ نرم دل ہوتی ہیں، احساس ہوتے ہیں، تو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ایزیلی سنبھال سکتے ہیں اس مائنر کو. اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے مدر فادرس مدر. اب آ گیا جی فل سسٹر، پھر آ جائے گا یوٹرائن سسٹر. یوٹرائن میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں. یوٹرائن ایسا ریلیشن ہوتا ہے جو بائی مدر ہوتا ہے، ہم رحم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. تو کنسینگیون سسٹر سے مراد کیا ہے؟ جو بلڈ ریلیشن سے سسٹر ہے. فل سسٹرز ڈاٹر، یوٹرائن سسٹرز ڈاٹر، کنسینگیون سسٹرز ڈاٹر، میٹرنل آنٹ ان دا لائک آرڈر، پیٹرنل آنٹس آلسو ٹو لائک آرڈر. مطلب
ماں کی طرف سے آنٹی، باپ کی طرف سے آنٹی، یہ مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو فیمیل اگر آپ کی فیملی میں اویلیبل ہیں تو کون کون سے رشتے ہونے چاہیے۔ پرسنز انٹائٹلڈ ٹو ایکٹ ایز گارڈین آف پرسن، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان ڈیفالٹ آف دا مدر اینڈ ادر فیمیل ریلیشنز دا رائٹ آف کسٹڈی بلانگس ٹو دا فالوئنگ۔ اگر کوئی فیمیل اویلیبل نہیں ہے ان رشتوں میں سے جو میں نے ڈسکس کر لی ہیں تو پھر فادر آئے گا، نیئرسٹ پیٹرنل گرینڈ فادر، فل برادر، کنسینگوئن برادر، فل برادر سن، کنسینگوئن برادر سن، فل برادر آف فادر، کنسینگوئن برادر آف دا فادر، سن آف فادرز فل برادر، سن آف فادرز کنسینگوئن brother, and in default of them to the following relations in order۔ مطلب کہ اگر اس میں سے بھی نہیں ملتے تو پھر آپ نے تھرڈ پورشن میں آنا ہے جس میں یوٹرائن برادر ہے، یوٹرائن برادر سن ہے، فادرز یوٹرائن برادر ہے، میٹرنل انکل ہے، مدرز یوٹرائن برادر ہے۔ لیکن شیعہ لا کا یہاں پر کنٹراڈکشن آ رہا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ when the male child is below 2 years and the female child is below 7 years mother and if she dies then father، ٹھیک ہے۔ father's father مطلب گرینڈ فادر۔ it is uncertain on whom the right devolves on the failure of the father's father۔ لاسٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے، when the male child is over 2 years and the female child is 7 years the custody belongs to the father۔ یہ سب تو ہم نے وہ لوگ پڑھ لیے یا ڈسکس کر لیے جو گارڈین آف پرسن کے لیے انٹائٹلڈ ہیں۔ ہم نے اگر ان کو آسان کرنا ہو تو ان کے پورشن بنا لیں گے۔ وہ پورشن کیسے، پہلے آپ نے فیمیلز کا الگ پورشن بنانا ہے، پھر دوسرا فادر کے ریلیشنز میں سے آپ نے میل مطلب ریلیشن میں سے پورشن بنانا ہے۔ اگر اس میں بھی اویلیبل نہیں ہے تو تھرڈ پورشن آپ نے یوٹرائن ہم رحم والی بات ذہن میں رکھ کر ایک پورشن بنانا ہے جس میں میں نے 5 ڈسکس کیے تھے، یوٹرائن برادر، یوٹرائن برادر سن، فادرز یوٹرائن برادر، میٹرنل انکل، مدرز یوٹرائن برادر۔ تو یہ 5 آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پورشن لازمی بنائیں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے یا اپنا ذہن میں بٹھانے کے لیے ایزی وے یہی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں پرسنز انٹائٹل ٹو ایکٹ ایز گارڈین آف پراپرٹی۔ وہ کون لوگ ہیں جو مائنر کی پراپرٹی کو گارڈ کر سکتے ہیں یا اس کو کسٹڈی میں لے سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شخص گارڈین مقرر کیا جا رہا ہے کیا وہ رسپانسیبل بھی ہے، کہیں کیئر لیس تو نہیں، نگلیکٹ تو نہیں کسی معاملے میں۔ Who can be guardian of property? Who is eligible to be a guardian of property؟ اس کے لیے نا آپ پہلے یہ لکھ لیں کائنڈس ساری، مطلب کیٹیگریز آف گارڈین: نیچرل گارڈین، ڈی جیور گارڈین، ڈی فیکٹو گارڈین، ٹیسٹامنٹری گارڈین اور ایڈ ہاک گارڈین، ADHOC گارڈین۔ اس کے بعد گارڈین ایڈ لائٹم، یہ 6 میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں: نیچرل گارڈین، ڈی جیور گارڈین، ڈی فیکٹو گارڈین، ٹیسٹامنٹری گارڈین، ایڈ ہاک گارڈین اینڈ گارڈین ایڈ لائٹم۔ ان کا تھوڑا تھوڑا میں آپ کو کنسیپٹ دے دیتا ہوں تاکہ ان فیوچر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ نیچرل گارڈین میں فادر مدر یا ان کے
ریلیشن شپس آ جاتے ہیں. ڈی جیور گارڈین بائی دا رائٹ ہوتا ہے, ان اکارڈنس ود دا لا ہوتا ہے, یا اس کو ہم کہیں گے لیگلی اپوائنٹڈ گارڈین, اس کو کہیں گے ڈی جیور. ڈیفیکٹو ایکچوئل گارڈین کہا جاتا ہے اس کو. اب ایکچوئل گارڈین سے مراد کیا ہے؟ اگر نیچرل گارڈین اویلیبل نہیں ہے تو پھر ایکچوئل گارڈین کی طرف آئے گا کہ نیچرل کے بعد کس کی جگہ بنتی ہے کہ وہ ڈیفیکٹو گارڈین میں آئے. اچھا, ٹیسٹیمنٹری گارڈین یہ وہ ہوتے ہیں جو کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے, بٹ ہی از اے پرسن ہو ہمسیلف ٹیکس اوور دا مینجمنٹ of the affairs of the minor as if he was natural guardian. Testamentary guardian ایسا گارڈین ہوتا ہے جو مینجمنٹ یا افیئرز کو دیکھتا ہے اور وہ کام ایسا کرتا ہے جیسا کہ نیچرل گارڈین نے کرنا ہوتا ہے. ایڈ ہاک گارڈین, یہ تو نام سے کلیئر ہے کہ فار دا ٹیمپریری پیریڈ اور فار سنگل ٹرانزیکشن جو شخص اپوائنٹ کیا جائے گا اس کو ہم کہیں گے ایڈ ہاک گارڈین. مطلب یہ پرماننٹ نیچر کا نہیں ہوتا, کوئی ایک کام اس کے ذمہ, جیسے کہ ہم پاور آف اٹارنی کسی کو دے دیتے ہیں. پاور آف اٹارنی کی بھی دو اقسام ہیں بیسک, ایک جنرل ہوتا ہے اور ایک اسپیشل ہوتا ہے. جنرل میں ہم اس کو تمام تر اختیارات دے دیتے ہیں کہ یو کین ڈو واٹ ایور یو نیڈ ٹو ڈو, لیکن اسپیشل میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ پراپرٹی کا اختیار ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا جسٹ رینٹ لیں گے یا اس کے آپ مینٹیننس کا خیال رکھیں گے, لیکن آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے یا اس سے متعلقہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل گارڈین. اب وہ کوئی ایک ٹرانزیکشن کے آ گئی نا, مطلب ایک ٹرانزیکشن کے لیے وہ گارڈین پاور آف اٹارنی دیا گیا. اسی طرح ایڈ ہاک گارڈین بھی ہے کہ اب یہ ایڈ ہاک گارڈین جو ہے کسی ایک پرپز کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, یہ سرپرست بنتا ہے کسی ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے اور اسپیسیفائڈ مقصد کے لیے. آگے آ جاتا ہے گارڈین ایڈ لائٹم. یہ کون سا ہوتا ہے؟ who defend an action or other proceedings on behalf of minor or person under a disability. It is called guardian ad litem. تو میں نے آپ کو گارڈین کا کنسیپٹ دیا, persons entitled to act as guardian of properties. جب اس کی بات کریں گے ہم تو اس سے متعلقہ یہ سب کیٹیگریز لازمی ڈسکس کریں کہ اگر پراپرٹی میں کوئی گارڈین مقرر کرنا ہے کون انٹائٹل ہے, کس کو انٹائٹلمنٹ ملنی چاہیے, نیچرل گارڈین, ڈی جیور, ڈی فیکٹو. ٹیسٹامنٹری گارڈین کیا ہے جی؟ اگر کسی پراپرٹی سے متعلقہ کوئی مینجمنٹ یا کوئی افیئر کی بات ہو رہی ہے تو ٹیسٹامنٹری گارڈین کا نام دے کر گارڈین اپوائنٹ کیا جائے گا. ایڈ ہاک گارڈین کیا ہے کہ اس پراپرٹی سے متعلقہ کوئی رجسٹریشن کا معاملہ آ رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ آ رہا ہے جو ایک مائنر سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کورٹ میں پیش ہو کر, تو وہ اس کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا. اسی طرح گارڈین ایڈ لائٹم ہے کورٹ کی پروسیڈنگ آن بیہاف آف مائنر یا اندر پروسیڈنگ یا اندر ڈسپیوٹ یا آربیٹریشن کو جوائن کرنے کے لیے مائنر کے بیہاف پر گارڈین ایڈ لائٹم آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ گارڈین شپ آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی. اچھا, اب تک ہم نے جو پڑھا ہے نا, آپ لوگوں نے مجھے اپنے کوشچنس دینے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کوشچن نہ آئے تو مجھے یہ لگے گا کہ آپ لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. آپ لوگ اسٹڈی کریں, مجھ سے کوشچن کریں, پھر میں اس کا آپ کو آنسر دوں گا. انشاءاللہ یہ میتھڈ ٹھیک رہے گا ہمارے لیے. ابھی اس گارڈین شپ ایکٹ یا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا ہم نے کچھ پورشن ڈسکس کر لیا ہے اور انشاءاللہ جو بقیہ ہے وہ آئندہ ڈسکس کیا جائے گا. تب تک آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں,
ریڈ آؤٹ کریں، رائٹ آؤٹ کریں، اور کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔